Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. Today there is one subject very important: how to build your property. And I just to be divided by 3 or 4 categories. Now I'm talking about the lowest persons, like a very poor. Very poor means is not below poverty line, but it's like us, medium persons. How to build, how to buy, there is some idea from beginning. यहाँ पे एक बात है कि एक शौक़ है आदमी को कि मैं थोड़ा पैसे वाला बनूं, थोड़ा अमीर बनूं, लेकिन उसकी ज़िंदगी और एक जीता जागता आदमी विद फैमिली के साथ उसको खाना, रहना और बुनियादी सहूलियात को मेंटेन करना भी उसके लिए काम. The system is the capitalism. We always working with under someone. इसलिए हम अपने ही एफर्ट के ऊपर ज़िंदा है. हमें कुछ करना है तो मिलना है. एज ए मुस्लिम भी एक फ़लसफ़ा है कि अल्लाह उनकी कभी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते. एक सर छुपाने की ख्वाहिश, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दुबई में गुजार दी इसी को पूरा करने के लिए. अपने बिसात के मुताबिक काम भी किया, लेकिन उसका यूटिलाइज सही ना कर सके. ये सच बात है कि सब कुछ आदमी को नहीं मिलता. किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता. दैट्स अ ट्रू एंड वेरी राइट. सो आई जस्ट कम ऑन द पॉइंट नाउ. जब एक आदमी के पास कुछ नहीं है तो उसको एक अपना घर भी बनाना है, एक रहने सहने के लिए ये सब कुछ करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाबी में कहते हैं किसी चीज़ की जाग लगानी. जाग लगानी मतलब आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करेगा? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वंस. तो अपना काम करने के लिए सबसे पहले आपको सेहत और हिम्मत की ज़रूरत है. दिस इज़ द फर्स्ट वन. सेकेंड, मैंने 100, 200, 500 से काम मैंने अपना शुरू किया. भले चने बेचने शुरू किए. वो पैसे मैंने थोड़े थोड़े जमा करके मुझे पूरी तवज्जो पैसा बनाने वाली चीज़ के ऊपर देनी है. उस टाइम में जो अपनी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं या ज़रूरतें हैं उन्हें पीछे रखकर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है. अब फिर नतीजतन क्या होगा? मेरे पास एक सर्टाइन अमाउंट हो जाएगी. मुझे अपना थोड़ा सा कारोबार डेवलप करके फिर यहाँ तक लेके जाना है कि मेरी सर्वाइविंग सही हो. अगर यहाँ मैं उसको बहुत शॉर्ट करके आई जस्ट टू बी उसको बहुत कम करके मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ. और तो जब मैंने छोटा सा कारोबार अपना डेवलप किया, अगर मेरे पास चांसेस होंगे तो मैं अपने बिज़नेस को जुए की तरह नहीं खेलना चाहिए कि जब तक तुम्हें लॉस ना हो तुम वापस ना लौटो. लेकिन अगर तुमने अपना पूरा सर्कल एक मेंटेन करना है तो उसकी ये तरतीब है. पहले तुम उसे 100% तो स्ट्रांग नहीं कर सकते हो अपने काम को, लेकिन कुछ परसेंटेज है कि जहाँ तुम्हारी सर्वाइविंग हो जाए और तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हो जाए. तो नतीजतन क्या है? पैसे जमा करके कभी भी हमें ऐसे आदमी को कभी भी अगर प्लॉट लेना है खाली तो उसे थोड़ा दूर हटकर जो उसकी रेंज के मुताबिक हो वो ले ले, और उसकी रिसाइकलिंग करके भी वो अच्छी जगह में आ सकता है. रिसाइकलिंग, एक लिया एक बेचा, एक लिया एक बेचा, 2 लिए 3 लिए, यानी हर आदमी उस जगह को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है जो उसके नज़दीक हो या जो शहर के नज़दीक हो. लेकिन उसके पास नहीं होते, नतीजतन वो उससे महरूम चला जाता है और पैसे उसके इधर से उधर गायब हो जाते हैं. थोड़ा हटकर अपने इलाके से थोड़ा हटकर जो तुम्हारी बिसात के मुताबिक है, ज़मीन तो ज़मीन है,
کہاں بھی اس کا پاسا پلٹ سکتا ہے. تو آپ نے ایک فار ایک جگہ لے لی. ایٹ لیسٹ جب آپ نے ایک 5 مرلے کا پلاٹ بھی لے لیا تو آپ ایک لینڈ لارڈ کی صنف میں آ گئے. آپ کی ایک جگہ بن گئی, آپ کا ایک بیس بن گیا, ایک ٹارگٹ بن گیا. تو وہ جو دوبارہ پیسے آئے, بجائے اس کے کہ تم اسی کو شروع کر کے بنا کے 4 دیواریں بنا کے پیسے کا خراب کر لو, اس کے ساتھ ایک اور لے لو. یعنی اپنے پلاٹس میں آپ اگر انکریز کرتے چلے جاتے ہو, جہاں تم رہ رہے ہو اور وہاں تمہاری انوائرمنٹ ٹھیک ہے یا تمہارا گزارا ہو رہا ہے, تو تم اپنے جب پلاٹ پہ پلاٹ لیتے جاؤ گے تو وہ پلاٹ کی کوانٹٹی جب ایک سے زیادہ ہوگی تو وہ تمہارے مکان بنانے یا لینے میں ہیلپ کرے گی. وہ بھی ایک کیش کی شکل میں ہے. جب آپ بیچو گے ٹائم کے حساب سے آپ کو زیادہ پیسے, چونکہ جو آپ پیسے جوڑ کر, جو آفیسز پیشہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کمیٹی ڈال دی ہے, یا میں پیسے جوڑ کر ہر مہینے پیسے جوڑ کر میں اس کو, مطلب ایک سرٹائن اماؤنٹ بنانے کے لیے تو آپ کو جوڑنا پڑیں گے, لیکن لاکھوں روپیہ میرے پاس 10 لاکھ ہو گیا تو میں نے اس کو ابھی 1 کروڑ کی پراپرٹی بنانی ہے, تو میں اور بھی اس کے میں 10 لاکھ ایڈ کرنے کے لیے میں اور اپنا جمع کروں گا, تو وہ کبھی بھی نہیں بڑھیں گے. وہ 10 لاکھ کو میں نے ایسی جگہ میں انویسٹ کرنا ہے کہ جہاں سے یہ مزید پروڈیوس ہوں, یہ 10 لاکھ کے 20 بنے. تو وہ کیسے بنے گا؟ انویسٹ کرو گے تو تم کو کھانے والے اور بہت ہیں جو تم نہیں جانتے. اگر تم بزنس کو سمجھتے ہو تو دیٹس another thing and it's very good shot away. لیکن اگر تم نہیں جانتے تو تم کو وہ پیسے ہیں جو اس کو بجائے رکھنے کے چوروں ڈاکوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوسرے اخراجات کے لیے, وہ پیسے تمہیں ایسی جگہ میں انویسٹ کرنے چاہیے کہ جس سے پیسے بڑھیں, نہ کہ تم ان میں اس کو اسی شکل میں جیسے آفیسز پیشہ. آئی ایم سوری, آئی ایم جسٹ ڈرنکنگ ٹی آلسو ٹوگیدر. That environment is very smooth and it's not, I'm not a teacher. تو اس کو پیسوں کو اس طرح انویسٹ کرتے ہو کہ وہ پیسے بڑھیں. اگر تم کوئی دکاندار ہو, سمجھتے ہو تو میں اس کا ایسا مال لے کے رکھ لوں تاکہ یہ آج 50 ہیں تو کل 50 ایک ہوں. تو اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا, تم اگر آفس پیشہ آدمی ہو, تم ایسی جگہ میں کام کرنے والے کو تمہارا کچھ بزنس ہے نہیں, تو تمہارے لیے پراپرٹی از دا بیسٹ. لیکن وہ بھی وہ پراپرٹی جو تم لے تو سکتے نہیں, اس کے پیچھے جاؤ گے تو کچھ فائدہ نہیں. میرے پاس ہیں 5 لاکھ روپے, یہاں زمین ملتی ہے 1 کروڑ کی, تو یہ مس میچ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, میں ساری زندگی کیسے ہی رہوں گا؟ نہیں, میں تھوڑا ہٹ کر ایک 5 مرلے, ایک 3 مرلے, 2 مرلے کا ایک پلاٹ, یا کوئی ایسی شہر میں ایک جو دکان اور پلاٹ کی جو ویلیو ہے اب وہ کبھی کبھی سیم ہو جاتی ہے. 10 مرلے کا پلاٹ ہو, 1 کنال کا پلاٹ ہو اور ایک 4 فٹ کی دکان ہو, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ 10 مرلے کے پلاٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی وہ 4 مرلے کی دکان ہے. یہ کمرشلائز ہے, اگر آپ وہ لے لیتے ہو تو دس مور بیسٹ. ساری باتیں میری صحیح اس لیے نہیں ہوں گی کہ یہ ون سائڈڈ ہے. ایٹ لیسٹ تم بھی تو آدمی ہو نا, اور جو تم بہتر سمجھو وہ کر سکتے ہو. ایک یہ پھر سوسائٹیاں ہوتی ہیں وہ جو گورنمنٹ یا پرائیویٹ, وہ بڑے ادارے جیسے واپٹا ٹاؤن ہے, جیسے اس طرح کے ٹاؤن ہیں, تو ان کی سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ ان کا جو پروجیکٹ آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں دیٹس ویری گڈ. لیکن جس طرح کی پراپرٹیز میرے جیسے جو بلڈر ہیں چھوٹے چھوٹے, انہوں نے 4 ایکڑ جگہ لے کے اس کی اپنی ایک سوسائٹی بنا لی, تو اس کے اندر جو پلاٹس ہیں اصل میں وہ پراپرٹی بنانے والے لوگ ہیں. جو پلاٹس ہیں میں نے اپنی مرضی کے حساب سے قیمت رکھی. تو اگر تم وہی پراپرٹی کم قیمت میں لینے چاہتے تو اس کے بالکل ساتھ آپ پلاٹ لے لو, آپ کو 25% میں وہ مل جائے گا. ایک سوسائٹی کی انہوں نے باؤنڈری وال کی, اور اس کے ساتھ تم اس کے سوسائٹی میں بھی اتنے پیسے مانگ رہے ہیں کہ تم نہیں دے سکتے, تو اس کے ساتھ ایک پلاٹ لے لو, آپ کو وہ آدھی سے آدھی قیمت میں وہ مل جائے گا. اور وہ پلاٹ کل کو اچھا ہونے والا ہے, چونکہ جب وہ بنے گی تو اس کی بھی ایک اپنی ویلیو ہوگی. نتیجتاً کیا ہوگا, آپ کو وہی سی جگہ میں اسی لوکیشن کے اوپر آپ کو اس سے کم قیمت میں ایک اچھی جگہ مل جائے گی. اگر کوئی آدمی اپنے کیلکولیشن میں 3 سال میں بھی ایک پلاٹ لینے کا مزاج بن سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت سپیڈ ہے یہ, اور بہت اچھا ہے. اس طرح کا جو ایکسپائرمنٹ آپ کرتے جاؤ, آپ ودن 15 ایئرس آپ کی پوری سچویشن چینج ہو جائے گی. صلاحیں اور مشورے
قانونی داؤ پیچ کے لیے بری بات نہیں ہے، لیکن ڈیسیشن لینے کی